مسلمانوں کی تاریخ عظیم سپہ سالار اور حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم جن ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے تیسری صلیبی جنگ کی بدولت بیت المقدس کو فتح کیا اور مغرب کے سینے میں خنجر گھونپا جو آج تک مغربی دنیا نہیں بھلا سکی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے۔ جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز ان تک پہنچ سکیں۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 26 مارچ 1169 میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس زمانے میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین زنگی خاندان کو ہٹا کر تخت نشین ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ سن 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس فتح میں بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ اب سوال ہے، بیت المقدس اب کس کے پاس ہے؟ جنگ عظیم اول دسمبر 1917 میں انگریزوں نے بیت المقدس سو فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد کیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے 78% رقبے پر قبضہ کر لیا۔ جون 1967 میں دوران جنگ اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے الفتح، حزب اللہ بھی کوششیں کر رہی ہیں، مگر آزادی فلسطین اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف سب سے بڑی مزاحمت کی تحریک حماس ہے، جو وسائل کی عدم دستیاب کے باوجود سرزمین انبیاء کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہے۔ ہم فلسطین کی عوام اور فلسطین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے اور جلد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔